یہ وہ دن دوبارہ آگے ہیں، ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے۔ پہلے ابتدائی دن جو ہیں انتہائی مبارک دن ہیں۔ ان دنوں میں رب تعالیٰ دوبارہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے کہ جیسے رمضان میں زمین پر گئے تھے، جو جو ولی بننا چاہتے تھے ان کے نام لکھوائے گئے تھے، دوبارہ 10-12 دن کے لیے جاؤ، جو میرا بننا چاہتا ہے ان کے نام لکھ دو۔ سبحان اللہ۔ ما من ایام والعمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام۔ فرمایا سال کے باقی دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب دن ہیں یہ ذوالحجہ کے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ پہلے 10 دن اس میں پروردگار کو انتہائی پسند ہے کہ میرا نام ہو، میرے بندے کی زبان ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں پھر کہوں گا ان دنوں میں دوبارہ میں نے اور آپ نے ٹانکا لگانا ہے، جوڑ لگانا ہے کہ یا اللہ رمضان کے بعد ہم نفس کے بندے بن گئے تھے، اب واپس آنا چاہتے ہیں، اب شوق کم سے کم پورے کریں گے۔ پہلے تو چیک کریں گے کہ جائز ناجائز ہے کہ نہیں، جائز شوق بھی کم سے کم پورا کریں گے۔ ہاں اپنی بھوک روحانیت کی بڑھائیں گے، روزانہ ذکر کے لیے تنہائی میں وقت نکالیں گے، مراقبہ کریں گے کہ زبان کو تالو کے ساتھ لگا کے اللہ کی نعمتوں میں غور کریں گے کہ مجھے اللہ نے دیا کیا کیا ہے۔ آج کل مراقبہ بھی ہوتا، سارے مراقبہ کرتے ہیں، آپ میں سے ہر ایک، ہم سارے مراقبہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا مراقبہ منفی ہوتا ہے۔ غور کرتے ہیں کیا نہیں ملا مجھے، اس بات پہ مراقبہ ہوتا ہے، اور اسی پر کہتے ہیں یار نماز ہے تو پوری پڑھتا ہے، روزے بھی تو پورے رکھتا ہے، اللہ تجھے دیتا ہی نہیں۔ ایک اللہ والے سے پوچھا گیا، کہنے لگا کہ ایک مرید نے آ کے پوچھا حضرت ایک عرصہ دراز سے میں آپ کے پاس ہوں، میں یہ چاہتا ہوں مجھے یہ پتہ چلے کہ مجھے اب اللہ تعالیٰ کی محبت ابھی بھی ملی کہ نہیں ملی، اتنا عرصہ ہو گیا آپ کے پاس۔ فرمانے کہ آسان علامت بتا رہا ہوں، اس عرصے کی دعائیں چیک کر اپنی۔ جس بندے کو رب تعالیٰ سے محبت مل جاتی ہے نا، اس کی دعائیں گواہ ہوتی ہیں کہ اسے رب سے محبت ہے۔ اس کا سب سے زیادہ جس بات کا وہ اصرار کرتا ہے نا رب سے کہ یا اللہ، مانگتا ہے کہ یا اللہ ضروریات بھی پوری کر دے، یا اللہ مسائل بھی حل کر دے، یا اللہ رزق میں کسی کا محتاج بھی نہ بنا، اپنا کام دے دے، اپنا کاروبار دے دے، اپنا گھر دے دے۔ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے تو چاہیے، تیری رضا چاہیے، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دے، وہ سرٹیفکیٹ جو حضرات صحابہ کو دنیا میں تو نے دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یا اللہ وہ مجھے بھی دے دے کہ موت کے وقت جب میں تیرے پاس آ رہا ہوں یہ سرٹیفکیٹ مجھے وہاں دے دے، کیونکہ ان کو وہاں مل گیا، ہمیں موت کے وقت ملے گا، لیکن اس کے لیے مجھے تیار کر دے، تیار کر دے۔ تو سب سے بڑی دعا یہ کہ یا اللہ مومنانہ زندگی اور مومنانہ موت دے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ یوسف علیہ السلام لمبے صدمے گزار کے جیلیں کاٹ کے، الزامات برداشت کر کے، تہمتیں برداشت کر کے جب پھر تخت پر فائز ہوئے، والدین آئے، بھائی آئے، ملاقات ہوئی، تو اس وقت میں پہلی ملاقات میں یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ دعا تھی، فاطر السماوات والارض، اے کائنات کے نقشے کو بنانے والے اللہ، تو نے یوسف کے چہرے کا نقشہ بھی تو نہیں بنایا، تو نہیں بنایا، لیکن یوسف کی دعا سن اور اس کو قبول کر، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ یا اللہ میرے کام تو اکیلا بناتا ہے، دنیا میں بھی تو اکیلا، آخرت میں بھی تو اکیلے نے بنانے ہیں۔ درخواست میری کیا ہے؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ زندگی میں ہر موڑ پہ اپنی ماننے کی توفیق دے، اور اس حال میں وفات دینا کہ میری موت مسلم بن کر آئے۔ زندگی مسلم ہوگی تو موت مسلم ہوگی۔ اور یا اللہ دوسری درخواست یہ ہے کہ جو تیرے بندے ہیں نا، جو تیرے بندے ہیں وہ تجھے پتہ ہے کتنے ہیں، اور یوسف کو پتہ نہیں کہ یوسف ابھی تک رب کا بن سکا یا نہیں بن سکا۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ،
درخواست کرتا ہوں ابھی تک میرا نام اس میں نہیں ہے تو لکھ دے۔ کتنے مجاہدے کیے، کتنی پاکیزگیاں دکھائیں، اور اپنے بارے میں کتنا کہ نہیں میں ابھی اس قابل نہیں، اور ادھر کیا ہے، اور میں نہیں تو پھر کون ہوگا۔ ہم لوگ غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہر ایک خوش فہمی میں مبتلا۔ اس لیے دوستو یہ سبق میں جمعے میں اکثر کیا ہر وقت ہر جمعے میں وہ روحانی کھانا کھلاتا ہوں آپ کو جو میں کھانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے لیے سبق ہے، آپ بھی اس میں سے کوئی سبق لینا چاہیں لے لیجیے۔ میں آپ پر بدگمانی نہیں کرتا، لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ابھی بڑی محنت کی ضرورت ہے، ابھی اللہ کا ہونا بڑی آگے کی بات ہے، ابھی بڑا ٹائم لگے، قدم قدم پہ بندہ گر جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے بھی کہوں گا کوئی قدم آخری نہیں، ابھی چلتے رہیں، آگے بڑھیں۔ اور ان دنوں میں کرنا کیا ہے، نفلی روزے رکھ سکیں، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کو برابر۔ رات کی عبادات شب قدر کے بعد جو مقدس راتیں ہیں وہ یہ 10 راتیں، راتوں کو عبادت کیجیے، تہجد کی عادت بنائیے۔ اگر سو کے نہیں اٹھ سکتے، 8 رکعت تہجد کی اگر پڑھنی ہوتی ہیں تو 4 سونے سے پہلے پڑھ لیں، 4 کی دعا کر کے سو جائیں کہ یا اللہ 4 بعد میں نصیب کر رہے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو تہجد کی نماز سونے سے پہلے بھی پڑھ کے سوتا ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان 4 رکعت کی برکت سے اسے بھی تہجد والوں کے قریب کھڑا کرتا ہے۔ اس لیے رکعت نہ چھوڑیں، ابھی نہیں اٹھا جا رہا پہلے پڑھ کے سو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپنی شوق کم پورے کریں۔ میں پھر یہ کہوں گا اچھا کھانا برا نہیں، اچھا پہناوا برا نہیں، لیکن ایک لمٹ میں رہیں، ہر وقت اسی دھن میں نہ رہیں۔ اگر سمپل سی بات ہے، اگر ہم نے ایک نفسانی شوق پورا کیا جو جائز تھا تو اپنے آپ سے کہیں کہ آج تو 5 سپارے بھی پڑھ پھر کہ تو روحانی شوق بھی پورا کر۔ اور قرآن مجید کی تلاوت صرف الفاظ نہیں، قرآن مجید کو اگر آپ نے ترجمے اور مفہوم کے ساتھ پڑھا تب پیغام ملے گا، ورنہ پیغام نہیں ملتا۔ اس لیے تلاش کیجئے جو آپ کو قرآن کا مفہوم سمجھائے۔ زندگی میں ایک دفعہ تو اللہ کے کلام کو سمجھ کے سن لیں اور پڑھ لیں دوستوں، کب وقت آئے گا یاد رکھیے۔ اگر پروردگار نے یہ سوال پوچھ لیا جواب کیا دے گا کہ میرا خط شک تھا کہ اس میں تحریف ہے، شک تھا نہیں تو پھر پڑھا کیوں نہیں تھا، پھر سمجھا کیوں نہیں تھا۔ اس لیے تلاش کیا کریں ایسی محافل کو جہاں قرآن سمجھایا جاتا ہے، اور اس کے لیے وقت نکالیے اور ان دنوں میں نیت کیجیے، اور ان دنوں میں ترجمے کے ساتھ، آسان ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیے تاکہ کوئی نہ کوئی پیغام بھی ملے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر کہوں گا یہ دن رب کو منانے کے دن ہے، اور چکروں میں نہ پڑیے۔ اور آخر میں 1-2 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو آج چونکہ قربانی کا دن ہے، جانور لینے جائیں تو عمروں کے اعتبار سے ذہن میں رکھیے کہ جانور کی عمر، بکرے کی عمر 1 سال، اور چھترا جو ہے یہ اگر 6 ماہ کا ہو اور سال والوں میں کھڑا کیا جائے تو محسوس نہ ہو تو وہ چھترا بھی قربانی میں چل سکتا ہے، دمبا بھی قربانی میں چل سکتے ہیں، بھینسا بھی چل سکتے ہیں، بیل بھی چل سکتا ہے، بھینسا بھی چل سکتا ہے، بھینس بھی چل سکتی ہے یہ۔ لیکن اگر کوئی ہرن خریدے 2 لاکھ روپے کا تو قربانی میں جائز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اتباع کا نام دین ہے، شوق کا نام دین نہیں ہے، تو ہم نے شوق پورے نہیں کرنے۔ اسی طرح وہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، جانور اعلیٰ لیجئے، لیکن اعلیٰ لیتے ہوئے نیت کو ٹھیک کیجیے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کسی اور کی رضا کو نہیں دیکھنا۔ اچھی چیز خریدیے لیکن کسی اور کو سامنے مت رکھیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عیب والا جانور اس سے بچیے، مثلا یہ ہے کہ سینگ جڑ سے ٹوٹا ہوا ہو قربانی میں نہیں لگتا، اور کان ہو ہی نہ تو قربانی میں نہیں لگتا، دانت ٹوٹے ہوئے ہوں جس سے وہ چارہ کھاتا ہے قربانی میں نہیں لگتا۔ بعض اکثر بکرا بیچنے والے وہ کہتے ہیں جی بکرا تو صحت مند ہے لیکن دانت نہیں آئے ابھی، تو کہتے سال کا ہو چکا، تو اس میں تجربہ کار کی رائے کا اعتبار ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی بااعتماد آدمی ہے اس کو ساتھ لے کے جائیں جس کو پہچان ہو۔ دانت علامت ہے صرف، اصل میں سال کا ہونا شرط ہے، لیکن عام طور پر جھوٹ بھی بول دیا جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں شک والی چیز نہ خریدیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو قربانی کے لیے گائے وغیرہ لاتے ہیں کوشش کیجئے جن کو حصے دار بنا رہے ہیں، ایک گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، گائے 2 سال کی ہونی چاہیے اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ تو گائے کے اندر سب کو یاد دہانی کرا دیں بھائی گوشت کی نیت نہ کرو۔ اور بعض لوگ شرمی قربانی کرتے ہیں، اور پہلے ہم کیا کرتے تھے حالات اچھے، جب لوگ کیا کہیں گے کر ہی لو، عورتیں کہتی ہیں تو مرد بھی کر لیتے ہیں۔ جو شرمی قربانی ہوتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی، قربانی وہ جو اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے شرم کی اگر آپ کے حالات نہیں ہیں
نہ کیجیے۔ آج کے دور میں 39-40 ہزار روپے کی رقم کی صورت میں موجود ہو، کاروبار میں لگی ہو، انویسٹ کی ہو، قرض دیا ہو، قربانی واجب ہے۔ آپ نے کسی کو قرض بھی دیا ہو، قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک مکان کے علاوہ دوسرا مکان ہو، ایک دکان کے ساتھ اور دکان بھی ہو، ایک دکان تو اپنے کام میں اور ایک زائد ہے، قربانی واجب ہے۔ بچوں پر قربانی نہیں ہوتی، عورتوں پر چونکہ زیور ان کے پاس ہوتا ہے ان کی علیحدہ قربانی ضروری ہے، بچوں پر تو نہیں، لیکن عورتوں کی قربانی علیحدہ ہوگی۔ اور اسی طریقے سے گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، کسی کا حصہ 7 میں سے کم رکھنا جائز نہیں کہ آدھا حصہ کو ڈال لے جی کہ آدھا حصہ میرا، آدھا، اس میں احتیاط کر لی جائے۔ اور پھر جانور لیتے ہوئے اچھا خوبصورت جانور، رات کے وقت جانور خریدا نہ جائے کیونکہ عام طور پر رات کو دھوکہ ہو جاتا ہے، اس لیے دن کے وقت میں جانور خریدا جائے۔ اور پھر جو جانے والے ہیں ان کی نیت ٹھیک کروا لی جائے۔ اور بقیہ مسائل کچھ اگلے جو ہے، چونکہ جمعہ بھی ایک اور آئے گا انشاءاللہ، اس میں ذکر کریں گے۔ تو ان دنوں میں آپ جانوروں کے خریدنے میں، اور یاد رکھیے جو جانور کے خرچ کرنے میں آپ کے پیسے لگیں گے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں، وہ آپ کو دینے اللہ، اور بڑھا کے دینے۔ اس لیے یہ نہ حساب لگائے کہ یار یہ کتنے کا پڑ گیا، وہ اللہ نے آپ کو دے دیا۔ آپ نے اللہ کے نام پہ لگانا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں کہ میرے نام پر کوئی لگائے میں اس کا قرض ہی رکھ لوں، رب کے خزانے تو بھرے ہوئے۔ اس لیے دل چھوٹا نہ کریں، خاص طور پر عورتیں، زیور ان کا ہوتا ہے، وہ دل چھوٹا پڑتا ہے کہ اب کیسے کریں۔ اس لیے، اور مرد حضرات اگر کچھ بھی ہو، خواتین نے زیور رکھا ہوا تو اپنی گھر والی کی طرف سے بھی جانور لائیں تاکہ اس کی طرف سے قربانی ہو۔ بعض حضرات کیا کرتے ہیں کہ ایک بکرا پال لیتے ہیں اور سارے گھر کی طرف سے کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اس میں 7 حصوں کی نیت کر لی۔ بکرے میں 7 حصے نہیں ہو سکتے، چاہے وہ گائے کے برابر ہو جائے۔ بکرے میں ایک حصہ، کیونکہ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم اس کے تابع ہیں، اپنی مرضی نہیں چلے گی اس میں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا کریں۔ اللہ پاک آج کی اس نشست کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔